رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب وعلی اللہ آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دن تھوڑا دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے آج کی یہ محفل پیغام اہل سنت کانفرنس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور مجھ سے پیشتر محفل کے اغراض و مقاصد آپ نے محقق عصر حضرت العلامہ مفتی رضا الحق اشرفی صاحب مدظ اللہ العالی سے سماعت فرما لی ہے تھوڑی دیر کے لیے میں بھی کچھ اپنے دل کا درد آپ کے دلوں کی دہلیز پر رکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمیں ایک مخصوص مدت کے لیے پہلی اور آخری مرتبہ بھیجا بہت تھوڑا سا وقت لے کر بہت تھوڑا سا ٹائم لے کر ہم اللہ رب العزت کی اس کائنات کے اندر آئے ہیں اس کے حکم سے جسے ہم دنیا کہتے ہیں اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں جو دنیا کہی جا رہی ہے جو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہے اس میں ہم پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں نہ اس سے پہلے کبھی آئے تھے اور نہ مرنے کے بعد جب چلے جائیں گے تو نہ کبھی اس کے بعد پھر کبھی اس دنیا میں لوٹ کر آئیں گے اور اس دنیا میں اللہ نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ ایک مخصوص وقت کے لیے ایک چھوٹے سے ٹائم کے لیے بھیجا اور پھر کس لیے بھیجا تو میرا اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں ہم تمہیں جانچیں تمہاری آزمائش کریں کہ کون دنیا میں جا کر کے تھوڑی سی زندگی کے اندر اچھا عمل کرتا ہے اس مختصر زندگی میں اچھا عمل کرتا کون ہے اس کے لیے میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو زمین پر بھیجا ہے پتا چلا اس زمین کے اوپر ہم موج مستی کے لیے نہیں آئے اس زمین کے اوپر ہم صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے نہیں آئے اس زمین کے اوپر ہم صرف آبادگی اور عیاشی کرنے کے لیے نہیں آئے یہ تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہے اس زمین کے اوپر آنے کا مقصد نیک عمل کرنا ہے اچھے عمل کرنا ہے پھر چاہے وہ اچھا عمل کسی کتے کو پانی پلا دینا ہی ہو اگر کوئی بندہ میرے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے صرف کتے
کو پانی پلا کر اچھا عمل کر لے تو اللہ اس کی وجہ سے بھی اس کو جنت عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دنیا کے اندر اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے پر بھی اس کو جنت عطا کر دیتا ہے. اس دنیا کے اندر اگر کوئی کسی چونٹی کی جان بچا لے تو چونٹی کی جان بچانے پر بھی اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہے. لیکن اللہ اکبر اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے جو اچھی عمل ہے اس کی بنیاد پر جنت ملتی ہے. لیکن انسان افسوس کی بات یہ ہے کہ اچھے اعمال کو چھوڑ کر انسان گناہوں کے اندر ملوث ہے, انسان برائیوں کے اندر ملوث ہے, انسان بے حیائیوں کے اندر ملوث ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اچھی طرح یاد رکھنا یہ دنیا اللہ اکبر دار العمل ہے. دار العمل یعنی کام کرنے کی جگہ, عمل کرنے کی جگہ. اللہ اکبر یہاں جو کرو گے وہاں پر وہی پاؤ گے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں آپ نے جو نہیں کیا وہاں پر آپ کو وہ مل جائے. چاہے آپ کسی خاندان کے ہو, چاہے آپ کسی خطے کے ہو, چاہے آپ کسی قبیلے کے ہو, اچھی طرح یاد رکھنا. تھوڑی دیر آپ ذہن میری طرف لگائیں, آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اور میں بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا, بہت جلدی گفتگو مکمل کرنی ہوگی. لیکن آپ دھیان کریں, اگر اللہ ناراض ہے تو نبی کا بیٹا بھی اس دن جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. اللہ کے امتحان میں جو ناکام ہو جائے گا, خدا نہ خاندان دیکھے گا, نہ قبیلہ دیکھے گا, نہ خطہ دیکھے گا, نہ ڈگری دیکھے گا, کچھ نہیں. یہ اللہ کی شان ہے, اس کی شان غیرت ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. کبھی کبھی لوگوں کو سن کر اس پر حیرت بھی ہوتی ہے, کیا نبی کا بیٹا بھی جہنم میں جا سکتا ہے؟ بالکل جائے گا, قرآن نے کہا ہے تو جائے گا. اس لیے کہ آپ دیکھیں, تفاسیر قرآن اٹھا کر کے دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ اکبر قیامت کے دن اللہ کے امتحان میں ناکام ہوگا, اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا. ایک نبی کا سگا چچا بچھو کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا. اللہ اکبر, اور وہ بھی کوئی نبی تو کوئی معمولی ہے ہی نہیں, لیکن اللہ اکبر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا جسے دنیا آزر کے نام سے جانتی ہے, جب وہ اللہ کے امتحان میں ناکام ہوگا تو اس کو بچھو کی شکل میں جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. آپ اندازہ فرمائیں, لوط علیہ السلام کی بیوی اس دن جہنم کے اندر داخل کی جائے گی اس لیے کہ وہ اللہ کے امتحان میں ناکام ہو جائے گی. اب آپ مجھے بتائیں, جب نبی کی بیوی, نبی کا سگا چچا, نبی کا بیٹا جس دن جہنم میں جا رہے ہوں گے صرف اچھے اعمال نہ ہونے کی وجہ سے, اچھے عقائد نہ ہونے کی وجہ سے, اللہ رب العزت کے امتحان میں ناکام ہونے کی وجہ سے, اس دن میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ ہمارے حالات کیا ہوں گے؟ مسلمانوں مجھے بتاؤ, ہم لوگ سب کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, ہم اچھے عمل کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں؟ اللہ اکبر, بولو بتاؤ نا, ذرا غور تو کرو. کل قیامت کے دن اللہ کا امتحان ہے, امتحان لینے والا ایگزامینر خدا ہے, جانچنے والا خدا ہے, سوال کرنے والا خدا ہے. اللہ اللہ, یقیناً راج محل بڑا علاقہ ہے, یہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں. آپ جانتے ہیں جب ہمارے بچے ایس ایس سی ایچ ایس سی کے امتحانات دیتے ہیں, آئی ایس آئی پی ایس کے امتحانات دیتے ہیں, تو وہ دنیا کے اس امتحان کے لیے پوری رات بھر جاگ کر کے تیاری کرتے ہیں. حیرت ہے, جس امتحان کے بعد پھر چانس ملے گا امتحان دینے کا, اس کے لیے طالب علم رات بھر جاگتے ہیں. ان جاگنے والوں کو میں سلام کرتا ہوں. جس امتحان میں ناکام ہونے کے بعد کامیاب کے پھر چانسز ہیں, اس کے لیے بچے اتنی محنت کرتے ہیں, رات و دن تگ و دو کرتے ہیں. ہمیں کیا ہو گیا ہے, جس امتحان کے بعد پھر کوئی امتحان نہیں ہے, پھر کوئی چانس نہیں ہے, اور وہ میرے اللہ کا امتحان ہے, وہ میدان محشر کا امتحان ہے, وہ قیامت کے دن کا امتحان ہے. اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہی نہ کہ اللہ اکبر کوئی موبائل گیم سے لگا ہوا ہے, کوئی جوا کھیل رہا ہے, کوئی شراب کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے, کوئی زنا کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے, کسی نے مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے, کوئی آخرت کو بھلا چکا ہے. مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب بس اتنا کہ ہر جمعہ کو 2 رکعت نماز پڑھ لو اور اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ. نہیں میرے عزیز, آئیے میں آپ کے سامنے ایک روایت کا مفہوم پیش کروں جو بخاری شریف میں اور مزید صحاح کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی دوسری کتابوں کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے, جس کو بطور مفہوم
مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سنو سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ بھی دل کے کانوں سے سن لو. یاد رکھنا اس دنیا میں جتنی ڈھٹنگ کر کے مرو گے، کوئی کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن ایک دن اللہ کی عدالت ہے. اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ کا خوف کرو جس کے لیے انبیاء کرام رویا کرتے تھے، جس کی خاطر مصطفیٰ جان رحمت اتنا روتے تھے اللہ کی خشیت کی وجہ سے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے سینے سے خدا کی خشیت کی وجہ سے حالت نماز میں چوتھی صف تک کی ہم آواز سنا کرتے تھے، اور آواز ایسی آتی تھی جیسے ہانڈی چولہے پہ رکھی ہو تو کیسے کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے، اس طرح کی آواز ہم حضور کے سینے سے سنا کرتے تھے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ تو صحیح، جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ عمر ابن خطاب اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ روتے ہوئے آپ کے چہرے پہ آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا. آپ مجھے بتائیں نا. اللہ اکبر. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبروں پر کھڑے ہو کر اتنا روتے تھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان پر موت طاری ہو جائے گی. مولا کائنات جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، جن کی بیوی شہزادی کونین، اللہ اکبر، جن کے بھائی رسولوں کے امام سید العالمین، آپ اندازہ کریں وہ مولا کائنات رات کے اندر، رات کے آخری حصے میں اس طرح بلک بلک کر روتے تھے جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر آہو بکا کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا کبھی ہماری راتیں ایسی گزری ہیں کہ کبھی ہم نے اپنی قبر کو سوچ کر بھی رویا ہے؟ 500 کی نوٹ گم ہو جانے پر تو روئے ہیں، ماں کی میت پر تو روئے ہیں، باپ کے جنازے پر تو روئے ہیں، دوستوں کے بچھڑنے پر تو روئے ہیں، کبھی کاروبار میں نقصان ہوا تو روئے ہیں، ایگزام میں ناکام ہوئے تو روئے ہیں، کسی حادثہ ہوا ہے تو روئے ہیں. کبھی اس لیے رویا کہ ایک دن قبر ہے، وہ قبر کی تنگ اور تاریک وادی ہے. کبھی اس لیے رویا اللہ اکبر نہ جہاں کوئی رشتہ دار ہے. میں تو کہتا ہوں جنت میں بھی لوگ ساتھ ہوں گے، جہنم میں بھی لوگ ساتھ ہوں گے، لیکن جنت و جہنم سے پہلے ایک منزل ہے جس کو قبر کہتے ہیں، اس میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا. نہ دوست ہوں گے، نہ احباب ہوں گے، نہ بھائی ہوں گے، نہ بھتیجے ہوں گے. اللہ اکبر. نہ دولت ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے، ہم اکیلے ہی اکیلے ہوں گے. آپ مجھے بتائیں 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر اگر کسی بندے کو اکیلا 1 سال تک کے رکھ دیا جائے، وہ بندہ ایسے تنہائی کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر جائے. 10 بائی 10 کے خود کے کمرے میں پنکھا لگا ہے، اے سی لگا ہے، ضرورت کا سامان ہے، لیکن تنہائی ہے تو کتنا ڈر لگتا ہے، کتنا خوف لگتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ 10 بائی 10 نہیں بلکہ 2 گز زمین ہے، نہ تکیا، نہ بستر، نہ پنکھا، نہ اے سی. دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، نیچے مٹی، پیچھے مٹی، مٹی ہی مٹی ہے. اور اسی صرف مٹی نہیں بلکہ اللہ اکبر وہ قبر کی خوفناک گرمی ہے. پنڈال کے نیچے کھلے آسمان میدان کے اندر جب گرمی کا یہ عالم ہے تو قبر کے اندر اس مٹی کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ قبر کے اندر اندھیرے اور تاریکی کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اتنا ہی نہیں، کفن کو کیڑے نوچ رہے ہوں گے، بچھو جسم کو ڈس رہے ہوں گے، جسم پر بچھو اور سانپ چمٹے ہوئے ہوں گے، کوئی بچانے والا مددگار نہ ہوگا. آپ مجھے بتائیں اس طرح خوفناک وادی میں جانا ہے، اس کے لیے کیا تیاری کی؟ یہی کہ عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے رہے، یہی کہ جوا کھیلتے رہے. وہ جوا جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت امام غزالی نے لکھا کہ جو دنیا میں جوا کے آلات اپنے ہاتھوں میں لیں گے قیامت کے دن ان کے ہاتھ سور کے خون کے اندر رنگے ہوئے ہوں گے. جوا کھیلنے والوں، آج جنگلی رمی کھیلنے والوں، موبائل پر گیمز کے ذریعے سے جوا کھیلنے والوں، 3 پتی کا گیم ہے، یہ گیم ہے، وہ گیم ہے. یہی نا کہ آپ بہت مہذب طریقے سے گناہ کر رہے ہیں. سن لو، گناہ کو مولوی دیکھے نہ دیکھے، گناہ تو مولا ضرور دیکھ رہا ہے. گناہ کو گھر والے دیکھے نہ دیکھے، اللہ اکبر جو زمان و مکان سے پاک ہے وہ خدا بند قدوس ضرور دیکھ رہا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں ہوتے ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور اتنا قریب ہوتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل
حبل برید، وہ تمہاری شے رگ سے زیادہ قریب ہے۔ کبھی سوچا اس قبر کی وادی کے اندر نوجوانوں آج اپنی جوانی پر گھمنڈ کر کے، اپنی جوانی پر غرور کر کے، اپنی جوانی پر اطراء کر کے نمازوں سے کوسوں دور ہونا، مسجد میں نہیں آتے نا، جم تو جا رہے ہو گھنٹوں گھنٹوں جسم بنانے کے لیے۔ میں سلام کرتا ہوں جم جانے والے جوانوں کو، لیکن ان کو مشورہ دیتا ہوں جسم بنانا ہو تو جم ضرور جاؤ، تمہارا جسم بنا رہنا چاہیے، لیکن اگر قبر میں کیڑوں سے جسم کو بچانا ہو تو 10 منٹ کے لیے مسجد میں بھی آ جایا کرو۔ جم جاؤ گے تو جسم بنے گا، اور مسجد آؤ گے تو جسم قبر میں محفوظ رہے گا۔ نماز کے لیے وقت نکالنے والوں، انشاءاللہ دنیا دیکھے گی۔ اگر تم سچے دل سے نماز کے پابند ہو گئے تو تمہارا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، تمہارا جسم بھی سلامت رہے گا۔ آؤ کچھ وقت نکالیں نیک کام کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ایک رات میرے پاس جبریل و میکائیل آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا، بازو پکڑ کے اٹھایا اور مجھے لے کر کے چلے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں، مختلف احادیث کے اندر الفاظ الگ الگ ہے، مفہوم یہی ہے، کہیں پر جبریل و میکائیل کا تذکرہ ہے، کہیں تذکرہ نہیں ہے، دو لوگوں کا تذکرہ ہے۔ بہرحال تو جبریل و میکائیل دونوں نے مجھے بازو سے اٹھایا اور اٹھا کر ایک بلندی پر لے چلے۔ آقا فرماتے ہیں یاد رکھنا یہ کسی خطیب کی لفاظیہ نہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین ہے، جن کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے، یہ اس رسول کا فرمان ہے۔ مسلمانوں غور سے سننا، میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں ان دونوں کے ساتھ بلندی پر چڑھا تو میں نے خوفناک منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا؟ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا بندہ اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، اور بڑی سی چٹان اٹھا کر کے وہ اس کے سر پہ مارتا ہے، اور جب مارتا ہے تو اس کا سر کچل جاتا ہے۔ یعنی کیسے کچلتا ہے؟ اگر ہم اس کو اپنی الفاظ کا جامع دینا چاہیں تو یوں کہیں جیسے چنے پر ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے، ویسے وہ چٹان جب اس کے سر پہ پڑتی ہے تو اس کا سر پس جاتا ہے، چٹان لڑک کر کے جو ہے وہ دور جاتی ہے۔ پھر وہ بندہ اٹھانے کے لیے جاتا ہے اور اٹھا کر لاتا ہے تو پہلے کی طرح اس کا سر پھر سے برابر ویسے ہی ہو جاتا ہے، وہ پھر چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے۔ ذکر ہاتھ کو کچلنے کا نہیں کیا گیا، ذکر پیر کے کچلنے کا نہیں کیا گیا، ذکر سر کے کچلنے کا کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس عذاب کا کوئی تذکرہ کیا جائے تھوڑی دیر سوچیں، انسان کے جسم میں سب سے نازک ترین کوئی حصہ اگر ہے تو وہ اس کا سر ہے۔ ہاتھ پہ لگ جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، پیر پہ لگ جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، پیٹ پر بھی لگ جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن سر پہ لگے کھوپڑی پر تو چھوٹی سی جو ہے وہ درد کی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ تھوڑا سا لگ جائے تو بہت انسان چکراتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے بائک چلانے والوں کے لیے ہندوستان کا قانون اور کئی ملکوں کا قانون ہے کہ وہ ہیلمٹ پہنے، اس لیے کہ بائک والا اگر گرے گا، ہاتھ ٹوٹے گا تو زندگی بچ سکے گی، پیر ٹوٹے گا تو زندگی بچ سکے گی، لیکن اگر سر پہ چوٹ آئی دماغ کو تو پھر زندگی محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی لیے دماغ کو، سر کو لوگ بچانا چاہتے ہیں، لیکن ہائے ہائے اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کا سر کچلا جا رہا تھا، اور کیسے کچلا جا رہا تھا؟ اس کا سر جو کچلا جا رہا تھا وہ بڑی سی چٹان سے، چٹان کہتے ہیں بڑے پتھر کو، بڑی سی چٹان سے اس کا سر کچلا جا رہا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ ہے جو نماز میں سستی کرتا تھا، نماز کے وقت میں سویا ہوا رہتا تھا۔ اللہ اکبر، آج مسلمانوں کے سامنے نماز کی اہمیت نہیں رہ گئی۔ بڑی معذرت کے ساتھ میرے بھائی، اگر آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی ہمیں کوئی صاحب، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی ولی جنت میں لے کر چلے جائیں گے، تو میں آپ کے شہر کے اتنے بڑے عالم جو صرف آپ کے شہر کے نہیں بلکہ ہندوستان کے بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، راج محل والوں تم خوش نصیب ہو کہ ایک اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا عالم جو علم کا جبل شامخ ہے وہ آپ کی اس بستی میں پیدا ہوا ہے، اتنا بڑا محقق۔ ان کی موجودگی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نماز کو چھوڑ کر اگر یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ولی آپ کو جنت میں لے جائے گا تو یہ خود فریبی اور شیطان فریبی آپ کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ ولیوں کے سامنے، ان کے درمیان
نماز چھوڑ کر اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے. یہ بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ میں حنفی ہونے کی وجہ سے بے نمازیوں کو کافر نہیں کہتا، لیکن صحابہ کے اقوال آپ اٹھا کر کے پڑھیں. صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے دور میں مسلمان کی پہچان کیا تھی؟ رسول پاک کے دور میں مسلمان کی پہچان کیا تھی؟ صحابہ کہتے ہیں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. نماز کی بنیاد پر مسلمان سمجھتے تھے. اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ میرے ذمے سے باہر اور خارج ہو گیا ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں تو صحیح جس سے رسول پاک بیزاری کا اظہار کرے، اور صرف بیزاری کا نہیں. فقیہ ابو اللیث سمرقندی جو احناف فقہا میں صف اول کے لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے لکھا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کو وصیت کرتے تھے. توجہ کرنا وصیت کیا تھی. اللہ کے رسول نے ایک دن سیدنا ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ اگر ہو سکے تو تو بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھنا، بے نمازی کے قریب مت بیٹھنا، اس لیے کہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے آسمان سے اس پہ لعنت برستی ہے. اللہ اکبر اللہ. جس پر آسمان سے لعنت برسے اس کے گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس پہ آسمان سے لعنت برسے اس کے دل کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ جس پہ آسمان سے لعنت برسے اللہ اکبر اس کی بگڑی کیسے بن سکتی ہے؟ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ بھی ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ہم نے نماز چھوڑی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ نے نماز میں رکھا ہے. کل بھی ہمارے مسائل کا حل خدا کی چوکھٹ پر اس کے دربار میں تھے، آج بھی اسی کے دربار میں ہے، قیامت تک اسی کے دربار میں رہیں گے. اللہ کا در چھوڑ کر اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مسائل کہیں حل ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. آج لوگ کہہ رہے ہیں مولانا دیکھو دنیا میں مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، مسلمانوں کے مکان توڑے جا رہے، جلائے جا رہے ہیں. میں نے کہا جو ایسا کر رہا ہے وہ ظالم ہے، اپنے انجام کو پہنچے گا. کیونکہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ چڑیا کا گھونسلہ بھی کوئی اجاڑ دے تو اللہ اس کے گھر کو ویران کرے گا. میں کبھی بھی گھر اجاڑنے والوں کا سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا. لیکن ایک سوال مجھے مسلمانوں سے کرنا ہے، تمہارے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے تو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہارے گھروں کو ویران کیا جا رہا ہے تو تمہیں کتنا درد ہو رہا ہے؟ ہم نے صدیوں سے جو اللہ کا گھر ویران کر رکھا ہے اس کی تکلیف کس کو ہوگی؟ اس کا درد کس کو ہوگا؟ میں کہتا ہوں کوئی بلڈوزر چلانے والا مائی کا لال پیدا نہ ہوتا اگر مسلمان اللہ کے گھر کو آباد کرتے. اور آج بھی میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے اللہ کے توکل پر آج بھی مسلمان اگر مسجد کو اللہ کے گھر کو خلوص دل سے سجدوں سے آباد کرے انشاءاللہ اللہ تمہارے گھروں کو پھر ایسے آباد کرے گا، وہ بہاریں عطا کرے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آل رسول گلشن زہرا کے پھول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا امین بھائی حالات خراب ہیں کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع نہ کر دیں دنیا کو سدھارنے کے لیے. میں نے کہا رک، اس وقت جیل بھرو تحریک کی ضرورت نہیں ہے. اگر تجھے تحریک چلانا ہے تو مسجد بھرو تحریک چلانا شروع کر. جس دن مسجد بھر جائے گی، جیسے مسلمان جمعہ میں آتے ہیں ویسے مسلمان فجر میں آئیں گے، پھر دیکھنا تمہارا سیاسی عروج کیسے ہوگا، تمہارا سماجی عروج کیسے ہوگا، تمہارا تعلیمی عروج کیسے ہوگا. آپ سوچیں گے مولانا ایک سجدے سے کی سب آپ بتا رہے ہیں. واللہ میں کوئی کسی کمپنی کی طرح آپ کو ہتھیلی میں جنت نہیں دکھا رہا ہوں. سجدے میں جب خدا مل جائے، سجدہ ہے کیا؟ جب سجدے کی وجہ سے خدا مل جاتا ہے تو
وہ کون سی نعمت ہے جو سجدے کی وجہ سے نہیں مل سکتی؟ جب اپنے رسول نے فرما دیا کہ جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو خدا اور بندے کے درمیان کے سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور بندہ سب سے زیادہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، سجدوں کے پابند بنو، اپنے بچوں کو سجدے کا پابند بناؤ۔ اور اس سلسلے میں آپ سے عرض کروں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، دعا کرو کہ اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے اور محروم نہ کرے۔ دھیان سے سننا، بدبخت آقا صحابہ سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا۔ ہم لوگ سنی لوگ بغیر کسی خوف کے یہ بات دنیا میں کہتے ہیں، جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے میرے نبی کے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ اصحاب رسول جن کے لیے قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ترانہ گنگناتا ہے، وہ اصحاب رسول جن کے لیے والذین معہ کے الفاظ قرآن کہتا نظر آتا ہے، وہ اصحاب رسول اللہ اکبر جن کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں۔ میرے آقا نے ان اصحاب سے کہا، میرے صحابہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے اور محروم نہ کرے۔ اب حضور نے کہا تو انہوں نے تو دعا کرنی تھی، لیکن پھر آقا نے پوچھا کیا تم مجھ سے سوال نہ کرو گے کہ بدبخت کون ہے اور محروم کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضور بتائیں کہ بدبخت کون ہے اور محروم کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے اور محروم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول ان کو بدبخت کہہ رہے کہ جنہوں نے نماز چھوڑ دی، اور محروم بھی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنے حال پہ رحم کرو۔ سب سے زیادہ عذاب قبر میں بے نمازیوں پہ ہوتا ہے۔ تو پھر آقا کو کیا دکھایا جا رہا ہے؟ سر کچلا جا رہا ہے۔ سر کیا درد ہوگا، کیا تکلیف ہوگی، کس کو پکارو گے؟ اور سر کچلا جائے گا، سر پہ چٹان ماری جائے گی، پتھر لڑک کر جا رہا ہے، پھر لایا جا رہا ہے، پھر مارا جا رہا ہے، پھر لایا جا رہا ہے، پھر مارا جا رہا ہے۔ 10 منٹ کا ٹائم نکالنے میں کیا جاتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم پھر آگے بڑھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس کے جبڑوں کو راڈ سے، یہ راڈ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حدیث میں راڈ نہیں کہا گیا لیکن راڈ آپ سمجھ سکتے ہیں نا، لوہے کا راڈ، تو اس سے اس کے جبڑوں کو جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ افواہ پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ کسی بھی کے بھی خلاف افواہ پھیلایا کرتے تھے، یہ افواہ پھیلانے، جیسے آج کل آپ لوگ واٹس ایپ پر کوئی بھی بات آ گئی اس کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیا، بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیا، کسی کے بارے میں الزام لگا دیا وہ فلاں کا تو فلاں کے ساتھ چکر ہے، تم تو مستی میں بول چکے چکر ہے، لیکن اب اس پر کیا چکر آئے گا اس کو تو دیکھو، اس کی عزت کے ساتھ کتنا کھلواڑ ہوگا اس کو تو دیکھو۔ آپ جس کے بارے میں چاہتے ہو منہ اٹھا کر بول دیتے ہو، میں نے فلاں سے سنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو سنے وہ آگے کو بیان کر دے، اس لیے تحقیق بھی تو کیا کرو، افواہیں نہ پھیلایا کرو، افواہ پھیلانے والوں کے جبڑے کاٹے جائیں گے۔ افواہ پھیلانے میں عورتوں کا کردار زیادہ ہوتا ہے، عورتیں بہت پھیلاتی ہیں افواہ، بلکہ عورتوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ افواہ پھیلاتی بھی جائے گی اور کہتی بھی جائے گی کہ بہن اب اس کو کسی سے بیان نہیں کرنا، بہن اس کو کسی سے بیان نہیں کرنا۔ 2 گھنٹے ایک دوسرے کے خلاف بکواس کرے گی، غیبت کرے گی، چگلی کرے گی، ایک دوسرے کے عیب بیان کرے گی، اور جب جدا ہوگی 2 گھنٹے کے بعد تو ایسے اظہار تقویٰ اور ولایت کے ساتھ رخصت ہوگی۔ اللہ استغفر اللہ، اللہ سب کو معاف کرے، ہم تو بس یوں ہی گفتگو کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کے حال کی اصلاح کرے۔ غیبت کرنا ہمارا مقصد ہی تھا، اللہ سب کو معاف کرے۔ یعنی کہ سب کچھ کہنے کے بعد یہ 2 جملے اخیر کے ایسے تقویٰ اور پرہیزگاری کی کہہ جائے گی کہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے دور کی رابعہ بصری ہے۔ تمہارے یہ 2 جملے رسمی طور پر تمہاری اس غیبت کو، اس افواہ کو، ان الزامات کو، ان تہمت کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے یاد رکھنا، اپنے آپ کو اگر جہنم سے بچانا ہے افواہ پھیلانے سے توبہ کرو۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے، ہم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں اوپر سے تنگ ہے، نیچے سے کھلا ہوا ہے، اور اس کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، کچھ لوگ چیخ چلا رہے ہیں۔ اور پھر جب میں نے جھانک کر کے دیکھا تو کچھ عورتیں اور کچھ مرد اس میں ننگے تھے، اور ان کو جو ہے وہ
جیسے ہانڈی ابلتی ہے تو ڈھکن اوپر ہوتا ہے، ویسے جہنم ابل رہی تھی آگ، تو وہ کبھی اوپر ہوتے تھے پھر نیچے ہوتے تھے، اور وہ اتنا چلا رہے تھے تو میں نے جھانک کر دیکھا تو پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ اور جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں اور وہ مرد ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، بدکاری کیا کرتے تھے، بدفعلی کیا کرتے تھے، ان کا یہ حال ہے کہ وہ جہنم میں بھی ننگے ہیں، اور اس طریقے سے جہنم ابل رہی ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کی آواز سے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ آج یہ فعل بد بھی مسلم امہ کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اس کی وجہ ایک تو فلمیں، ڈرامے، سیریل، یہ سب چیزیں، اور دوسری بات بچیوں میں اسلامی علوم کا نہ ہونا، پردے کی پابندی کا نہ ہونا۔ مرد فلمیں دیکھ کر آوارہ ہوئے اور عورتوں نے اپنے آپ کو بے پردہ کیا۔ زنا کے خاتمے کی سب سے بڑی اگر کوئی تدبیر ہو سکتی ہے تو وہ یہ کہ حسن کو با پردہ کر دو اور آنکھوں کو خدا کی خشیت سے جھکا دو۔ اگر آنکھیں اللہ کے خوف سے مردوں کی جھک جائے اور عورتیں پردے کی پابند ہو جائیں، انشاءاللہ ہم زنا پہ بدی پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن عورتیں آج کل پردے کو ظلم سمجھتی ہیں، چونکہ سیریلوں نے یہ پٹی پڑھا دی ہے، فلموں نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ پردہ ظلم ہے، پردہ قید ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عورتوں کو جو اسلام حجاب کرنے کا حکم دیتا ہے، پردے کا، وہ بطور ظلم نہیں دیتا، بلکہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے، یہ تصور ہے کہ ہر قیمتی چیز کو ہم چھپاتے ہیں، ہر قیمتی چیز کو ہم چھپاتے ہیں۔ عورتوں کو تو اب پتہ چل جانا چاہیے اس صدی میں کہ آخر حجاب میں ایسا کیا ہے کہ جو لوگ ہتھیاروں سے نہیں ڈر رہے وہ عورتوں کے حجاب سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ آخر حجاب میں اتنا پاور کیوں ہے؟ حجاب میں اتنی طاقت کیوں ہے؟ وہ نہیں جانتی خواتین، اس لیے کہ جب کوئی عورت بے حجاب ہو جاتی ہے تو وہ مردوں کی آنکھوں سے بچ نہیں سکتی۔ جب کوئی عورت بے حجاب ہو جاتی ہے تو شیطان اس کی طرف لوگوں کی توجہ کو مائل کرتا ہے۔ جب کوئی عورت بے حجاب ہو جاتی ہے تو اس کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ عورت کا حجاب اس کی آبرو کو تحفظ ہے، اس کی عزت کو تحفظ ہے۔ اللہ اکبر، جب تک عورتیں پردے کی پابند رہی کبھی کسی عورت کی آبرو لوٹی نہ گئی، کبھی کسی عورت کی عزت لوٹی نہ گئی۔ جب تک عورتیں پردے کی پابند رہی کوئی بیٹی کسی غیر کے ساتھ بھاگتی نظر نہ آئی۔ اللہ اکبر، یہ پردہ کیا ہے، یہ حجاب کیا ہے؟ یہ قید کرنے کا طریقہ نہیں بلکہ تحفظ کا طریقہ ہے۔ اس کو خواتین یوں سمجھ سکتی ہے کہ سبزی پالا جو ہے وہ لاریوں پر لگا کر کے لوگ بیچتے ہیں، لیکن ہیرے جواہرات جو ہے، سونے چاندی کی زیورات جو ہے وہ لاریوں پر سجا کر نہیں بیچتے بلکہ شو روم کے اندر انتہائی احتیاط کے ساتھ چھپا چھپا کر کے بیچتے ہیں۔ اب کوئی کہے لو صاحب ان مسلمانوں کو کیا ہوا کہ یہ ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کو چھپانے لگے، یہ اس پہ ظلم کر رہے ہیں، تو کوئی عقل مند کہے گا پاگل ہو گیا، ہر قیمتی چیز چھپائی جاتی ہے۔ میں خواتین کو سمجھانے کی صرف ایک بات کہوں، دیکھو ہمارے مذہب میں جتنی قیمتی چیزیں تھی ہم نے سب چھپائی، ہمارے مذہب نے سب چھپائی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، مسجدیں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر، ایک سے خوبصورت مسجد ہے، لیکن ساری مسجدوں کو بے پردہ رکھا گیا۔ لیکن جو تمام مسجدوں میں سب سے افضل ترین مسجد تھی جس کو کعبۃ اللہ شریف کہتے ہیں، اس کو غلاف چرا کر پردے میں ڈال کر کے بتا دیا گیا کہ اور مسجدیں الگ ہیں اور مسجد حرام کی شان الگ ہے۔ جو پردے میں دیکھے گا سمجھ جائے گا کہ اس کی شان الگ ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں کتابیں کروڑوں کی، اربوں کی، خربوں کی تعداد میں چھپتی ہے، ساری کتابیں بے پردہ پڑی ہوئی ہے، لیکن جو سب سے قیمتی کتاب ہے جسے قرآن مقدس کہتے ہیں اسے جزدان میں لپیٹ کر بتا دیا گیا۔ آپ بتاؤ مسلمانوں کا بچہ یا جو مسلمان نہ بھی ہو جب کسی کتاب کو جزدان میں دیکھتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے یہ بخاری مسلم نہیں ہو سکتی، یہ ترمذی ابن ماجہ نہیں ہو سکتی، یہ سائنس جغرافی کی کتابیں نہیں ہو سکتی، یہ اگر کوئی کتاب ہو سکتی ہے تو اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ جو کتاب کو ساری کتابوں میں افضل سمجھا
سمجھا اس کو بھی پردے میں ڈال دیا. اسی طریقے سے دنیا میں کتنی قبریں ہیں, اربوں خربوں قبریں تو ہوگی, ساری قبریں کھلی پڑی ہوئی ہے, ساری قبریں ننگی پڑی ہوئی ہے, لیکن ہم نے جس قبر کو قیمتی سمجھا, غوث اعظم کی قبر کو قیمتی سمجھا, اس کو بے پردہ نہیں رکھا بلکہ غلاف ڈال کر اس کو باپردہ کر دیا. غریب نواز کی قبروں کو قیمتی سمجھا, غلاف ڈال کر کے باپردہ کر دیا. مخدوم اشرف کی قبروں کو باپردہ کر دیا, تاکہ بس حال یہ ہے اب عام رستہ چلنے والا جب بغیر غلاف کی قبر دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے عام انسان کی قبر ہے, اور جب پردے والی قبر دیکھے تو سوچتا ہے کسی اللہ کے ولی کی قبر ہے. بولو یہ پہچان ہے کہ نہیں ہے؟ اور سب تو اپنی جگہ ہے, مخلوق سب بے حجاب ہے لیکن خالق پردے میں ہے, جیسا کہ اس کی شان ہے. اب پردے میں رہنا اگر ظلم ہے تو بتاؤ جب خالق پردے میں ہے تو کیا ہے؟ خالق نے اپنی شان کے مطابق مخلوق سے حجاب کر رکھے, اور عورتوں کو پردے میں کر کے بتایا گیا کہ عورت کتنی قیمتی ہے. اوروں کی عورت کچھ بھی ہو, اوروں کے یہاں تو عورتیں جوئے میں ہاری گئی ہیں. ہم بتا سکتے ہیں لوگ جو آج بڑے بڑے دعوے کر رہے, تم تو جوئے میں ہار چکے تھے, تم نے تو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا, تم نے تو شوہر کی چتا پہ زندہ جلایا تھا. یہ اسلام ہے, اسلام جس میں عورت کے 4 روپ ہے, 4 روپ. ایک روپ بیٹی کا, دوسرا روپ بہن کا, تیسرا روپ بیوی کا, چوتھا روپ ماں کا. یہ 4 روپ ہمارے یہاں ہے, اور چاروں روپ کی کیا تشریح ہے. اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو وہ باپ کے لیے جنت ہے, عورت اگر بہن کی شکل میں ہے وہ بھائی کے لیے جنت ہے, عورت اگر نیک بیوی کی شکل میں ہے وہ شوہر کے لیے جنت ہے, عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت سمٹ آتی ہے اور اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آپ مجھے بتائیں تو صحیح, ہماری عورت کا مطلب کیا ہے؟ عورت کا مطلب سیدہ زینب ہے. اللہ اکبر. ہمارے عورت کا مطلب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے, عورت کا مطلب سیدہ عائشہ کی ذات ہے, عورت کا مطلب سیدہ خدیجہ کی ذات ہے. آپ کہیں گے مطلب کیا؟ میں نے کہا ہمارے یہاں مطلب یہ ہے اگر عورت خدیجہ ہے تو عورت اتنی قیمتی ہے کہ اس خاتون کے لیے عرش سے خدا سلام کرتا ہوا نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. کون کی بچیوں کو عقل ہونا چاہیے کہ جو تمہیں بے حجاب کرنا چاہتے ان کے یہاں عورت دیکھو اور ہماری عورت دیکھو. اگر عورت خدیجہ ہے ان کے لیے عرش سے سلام آتا ہے, کوئی دوسری عورت کو یہ مقام حاصل نہیں ہے. ہماری عورت کون ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ ہے. اگر عائشہ صدیقہ عورت ہے تو کون ہے؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے, جس پہ الزام لگتا ہے تو ان کی برات میں سورہ نور کی آیتیں نازل ہوتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر ہماری عورت سیدہ زینب ہے تو زینب تو پھر وہ ہے کہ کربلا میں جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی تو وہ لٹے ہوئے قافلے کو پوری حفاظت کے ساتھ واپس لے جانے والی امانتوں کی اس امینہ خاتون کو سیدہ زینب کہتے ہیں. جب اہل بیت کے گھرانے میں اس لٹے ہوئے قافلے میں کوئی بولنے کے قابل نہ رہا تو زینب نے ایسا خطبہ دیا کہ دمشق کی در و دیوار کانپ گئی اور کہنے والا کہنے پہ مجبور ہو گیا. دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے, زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس نے مردوں کو چپ کرایا اسے زینب کہتے, سیدہ زینب کبریٰ کے نام سے. اور اگر عورت فاطمہ ہو تو پھر وہاں تو ساری بہاریں, رانائیاں, بڑائیاں سمٹ آتی ہیں. نسب اتنا بڑا ہے کہ نسب سیدہ فاطمہ الزہرا کا دنیا کی کوئی طاقت ان کے نسب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کون؟ سیدہ فاطمہ, فاطمہ بنت محمد خاتم الانبیاء. ان کے والد سید المعصومین, یہ سیدہ فاطمہ الزہرا مخدومہ کائنات. اور تقوی کیا, پرہیزگاری کیا, کیا تقوی کیا پرہیزگاری. سیدہ فاطمہ الزہرا کا حال یہ تھا کہ آپ کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. چاند سورج کی بات کر رہا ہوں, غور کر. ان کے بابا نے ان کی کیا تربیت کی تھی.
کہ چاند اور سورج نے بھی کبھی ان کے دوپٹے کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ کسی نے امام حسین سے کہا تھا حسین تمہاری ماں بڑی نیک تھی، آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تو نے سچ کہا، میری ماں کا جب وصال ہوا تو میں صرف 6-7 سال کا تھا، لیکن تب بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ میری ماں نے اپنے سر کے بالوں کی حفاظت مجھ جیسے بیٹے سے بھی کی جس کی عمر 6-7 سال کی تھی۔ یہ ان کا تقویٰ تھا۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنی عزت کی حفاظت اس طرح کی کہ اللہ نے ان کے تقوی کی برکت سے قیامت تک کہ ان کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ غور کریں یہ سیدہ کائنات تھی، لیکن افسوس آج بچیاں بے پردہ کوچنگ کے نام پر، اسکول کے نام پہ، اور ماں باپ کو کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ بیٹیاں بے پردہ ہے، بیوی بے پردہ ہے، بہن بے پردہ ہے۔ اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ جنت دیوس پر حرام کر دی گئی، جنت دیوس پر حرام کر دی گئی۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ دیوس کون ہے؟ دیوس آقا فرماتے ہیں جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں اور وہ مرد ان کو منع نہ کرے وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اب یہ پردے کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ بچیوں میں علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اس لیے بے پردہ ہے۔ علم نہیں ہے، اس وجہ سے حسن اسلام سے ناواقف ہے۔ آج لڑکیاں اسلام سے جتنا دور ہو چکی ہے، جو لڑکیاں اوروں کے ساتھ بھاگ کر مکمل مذہب بدل رہی ہے ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، لیکن مسلمانوں کے گھر میں مسلمان کہلا کر مسلمان لڑکیاں کتنی ہیں وہ تو مجھے بتاؤ۔ جن کو کلمہ نہیں آتا، جن کو غسل کرنا بھی نہیں آتا، جن کا حال یہ ہے، حیا کے پردے میں کہوں بزرگ بھی بیٹھے، میری مقدس مائیں بھی بیٹھی ہے، بچہ پیدا ہو جائے تو 40 دن تک کہ وہ بغیر غسل کے سب طرف گھومتی رہے، غسل نہ کرے، کیوں؟ علم نہیں ہے۔ جبکہ کس نے کہہ دیا کہ 40 دن تک عورت بچے کی پیدائش کے بعد ناپاک ہی رہتی ہے؟ آپ پوچھیں نا، علماء سے پوچھیں۔ ماہانہ جو ان کی کمزوری ہے 7 اور 10 دن تک کہ اسی حالت میں رہتی ہے، کیا اس کی کوئی کم سے کم مدت نہیں ہے؟ 3 دن کی کم سے کم مدت نہیں ہے اس کی؟ 3 دن میں بھی تو پاک ہو سکتی، پھر اس کے بعد غسل بھی نہیں آتا۔ بے شمار عورتیں ہیں 3 بچوں کی، 4 بچوں کی ماں ہوگی، ان کو غسل نہیں آتا۔ اب بتاؤ جس کی بیوی بغیر غسل کے جنابت کی حالت میں گھر کے کچن میں کھڑی ہو، اس کھانے کے اندر برکت کیسے ہوگی؟ اس گھر میں میرے آقا فرماتے ہیں جہاں جنبی ہوگا یعنی ناپاک لوگ ہوں گے وہاں رحمت کے فرشتے کبھی نہیں آئیں گے۔ تو جہاں غسل ہی نہیں اتر رہا ہے وہ تو ناپاک ہی کھڑی ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ یہ بات میں اس لیے کھل کے کہنا چاہتا ہوں، راج محل والوں برا مت ماننا۔ آپ کتنے بھی بڑے بزرگوں کا تعویذ لائیں، جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ ناپاک جس گھر میں رہے گا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو نہیں آئیں گے، اس لیے کہ رحمت کے فرشتے پابند ہیں رحمت للعالمین کی مرضی کے، وہ آنے کے بھی پابند ہے، وہ جانے کے بھی پابند ہے۔ آپ کہیں گے حضور کے پابند ہے، میں نے کہا اٹھاؤ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر اور اٹھا کر کے دیکھو کہ حضرت قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں فرشتے مدد کے لیے آئے مسلمانوں کی اور مدد کی تو اس وقت تو جنگ ختم ہو گئی، تو رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، ہمارے آقا نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور مسکرائے، بلکہ ایسا ہنسے جیسا کہ ان کی شان ہے، اور اتنا ہنسے کہ داڑھیں نظر آئی۔ سلام کے بعد صحابہ نے پوچھا آقا آج آپ نماز میں ہنس رہے تھے جیسا کہ آپ کی شان ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہنسی کی وجہ یہ تھی کہ جبریل فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کے لیے آئے تھے، کام ختم ہونے کے بعد وہ واپس جا رہے تھے تو انہوں نے جیسے آسمان کے دروازے پہ دستک دی تو اللہ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو جبریل؟ عرض کی مولا تیرے محبوب کے غلاموں کی مدد کے لیے تو نے جنگ میں بھیجا تھا، کام ختم کر کے ہم واپس آ رہے۔ تو اللہ نے پوچھا میرے محبوب سے پوچھا یا بغیر پوچھے آ رہے ہو؟ میرے حبیب سے اجازت لی کہ بغیر اجازت کی آ رہے ہو؟ عرض کی مولا اجازت کے بغیر آ رہا ہوں۔ تو اللہ نے بتایا جبریل واپس جاؤ، جب تک کہ محبوب اجازت دے اس وقت تک کہ نہیں آنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
सैयद उल मलाइका उनकी मर्जी के पाबंद है, तो और मलाइका उनकी मर्जी के क्यों पाबंद ना? हुजूर फरमा रहे जुन भी जहां होगा, हालत जनाबत में जो जहां होगा, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आए। अब आप कुरान रख दीजिए घर में, तावीज किसी का भी लगा लो, आपको बुरा लगता है तो लगे, मुझे कोई उसकी परवाह नहीं है, लेकिन दिल दुखे तो सिर्फ मुझे माफ कर देना, दिल दुखाने नहीं आया। लेकिन हमारे घर की तबाहियां ये इस वजह से है कि 3-3 साल 10-10 साल हम नापाकी रहेंगे, जब गुस्ल उतरेगा ही नहीं तो नापाकी तो रहेंगे। आप देखें ना कि हालत गुस्ल में अगर नाक की रीठ भी जो है, क्या कहते हैं आप उसके यहाँ, यानी नाक की कीचड़ अगर नाक में लगी रह गई, सख्त थी, और उस पर से पानी नहीं गुजरा, उस पर से पानी नहीं गुजरा, तब भी आप पूरा जिस्म पूरी दरिया में डुबा लें, आप पाक नहीं होंगे। क्योंकि गुस्ल के 3 फराइज है, कुल्ली करना और नाक की नर्म हड्डी तक पानी चढ़ाना, उसको धुलना, और पूरे बदन पे पानी बहाना। ये तो हर मुसलमान को पता है। अब आप मुझे बताएं ना मुसलमान, सोचो तो सही, इतने जो है वो सख्त बेले पहने, इतनी सख्त अंगूठी पहनी, ऐसी चूड़ी पहनी, इतनी तंग थी कि वहां से पानी गुजरा ही नहीं। आप पूरे दरिया में डुबा लें, जिस्म को पाक नहीं होंगे। मर्दों के लिए भी मसाइल हैं, मैं कोई मसाइल गुस्ल वजू के बयान करने नहीं आया। आपके यहाँ तो बड़े बड़े मुहक्किकीन उलमा है, आपके यहाँ का शहर तो मदीनतुल उलमा कहलाने का हकदार है, मैं ये बताने नहीं आया, लेकिन आपसे कहता हूँ ये सब क्यों हो रहा है? इल्म नहीं। हैरत की बात यह है कि जो शहर मदीनतुल उलमा कहलाने का हकदार है, अगर उस शहर की औरतों को इल्म नहीं है तो ये सवाल किससे होगा? हैं? अब बताए, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुहक्किक अल्लामा रज़ाउल्लाह का शफी मुद्दज़िल्लहुल आली को और उनके रफ़क़ा को, बड़ा बेड़ा उठाया। औरतों को पढ़ाना जरूरी है, क्यों? और मर्द ने पढ़ा, फर्द ने पढ़ा, मर्द ने पढ़ा, फर्द ने पढ़ा, औरत ने पढ़ा, पूरे माशरे ने पढ़ा। मर्द पढ़ेगा दीन दरवाजे तक रहेगा, औरत पढ़ेगी दीन नस्लों तक जाएगा। औरतों को पढ़ाना जरूरी है। आज लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं कहता हूं लोग आज कह रहे हैं मेरे नबी ने तो बेटी को इतना पढ़ाया था, इतना पढ़ाया था, जब कोई नहीं बोल सका तो रसूलुल्लाह की बेटी बोली, बल्कि बेटी का क्या कहूं, रसूलुल्लाह की शहजादी ने बोली। हमारे यहाँ तो अदब का भी तकाजा है ना, हमारा मसलक ही पूरा पूरा अदब है। बेटियां औरों की है, रसूलुल्लाह की शहजादी है। हाँ, क्या बोली रसूलुल्लाह की शहजादी ने, क्या फरमाया? आका ने एक सवाल किया, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? सबसे बेहतर चीज औरतों की, औरत के लिए क्या है? लोग कुछ चुप रहे, कुछ लोगों ने जवाब दिया जो मुराद रसूल के मुताबिक न था। मौलाए कायनात अपने घर में गए तो सैयदा ने पूछा, अली मेरे सरताज क्या बात है? तो कहा कि आज रसूलुल्लाह ने ऐसा सवाल कर दिया कि मुरादे रसूल के मुताबिक कोई जवाब न दे सका, अक्सर लोग खामोश रहे। सवाल क्या था? वो कहा आका ने पूछा कि औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? तो सैयदा ने क्या जवाब दिया? देखो कोई नहीं बोला तो किसने बोला? रसूलुल्लाह की शहजादी ने क्या जवाब दिया? फरमाया औरत के लिए सबसे बेहतर यह है कि औरत को कोई नामहरम मर्द न देखे और औरत किसी नामहरम मर्द के चेहरे पे नजर न डाले। ये औरत के लिए सबसे बेहतर है। जब मौला अली ने आकर के रसूलुल्लाह को ये जवाब बताया तो मेरे आका ने पूछा, अली ये तुम कह रहे हो या किसी और ने कहा है? तो अली ये मुर्तजा ने कहा, आका ये बात आपकी शहजादी फातिमा ने जवाब दिया है। सरकार ने फरमाया, फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐसी बात तो फातिमा ही कह सकती है। हुजूर ने इतना पढ़ाया था। लोगों अपनी बेटियों को डॉक्टर बना रहे हो, टीचर बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, जो बनाने आपकी मर्जी में मना नहीं करता, लेकिन अपनी बेटियों को इल्म दीन भी सिखाओ, क्योंकि अगर बेटी इल्म दीन सीखेगी, मुत्तकी बनेगी, परहेजगार बनेगी, इनकलाब वो आएगा। आखिरी बात अर्ज कर दूं, आखिरी बात, अगर कोई एक बेटी संवर जाए ना, एक बेटी, उस एक बेटी की वजह से कई मर्द संवरते हैं। मर्दों को संवारने का बड़ा सबब घर की औरत बन। एक औरत 4 लोगों को जहन्नमी बना सकती है, एक औरत 4 लोगों को जन्नती बना सकती है। क्योंकि एक औरत का ताल्लुक 4 मर्दों से होता है, भाई की शक्ल में एक मर्द से, बेटे की शक्ल में दूसरे मर्द से, बाप की शक्ल में तीसरे मर्द से, और शौहर की शक्ल में चौथे। वो 4 मर्दों से मरबूत होती है, तो उसका तकवा बहुत कुछ कर सकता है, उसकी परहेजगारी। उसमें आखिरी बात, एक जवान
آپ کے لیے بھی عبرت کی بات ہے. ہماری بیٹیاں کیسی تھی جب تک پڑھی لکھی تھی, کیسی تھی. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے کہ یہ مدرسہ جلدی تعمیر ہو لڑکیوں کے لیے, ہاں جلدی تعمیر ہو, آپ اس میں مدد کریں. بلکہ آپ سے یہ بھی کہتا ہوں جلسوں کو سستا کرو اور تعلیم پر خرچہ کرو. جلسے سستے ہوں, اس بامقصد جلسے جس حضرت نے فرمایا کہ ضرورت ہے, لیکن اکثر جلسے ہمارے بے مقصد ہیں. جن کی خود جنت کا ٹھکانہ نہیں, وہ مائک پر آ کر کہتے ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ کا اور جنت میں جاؤ. جنت کے ٹکٹ بٹ رہے ہیں جلسوں سے. حالانکہ کتنے لوگ عشاء پڑھ کے آتے ہیں اور کتنے جا کے فجر پڑھتے ہیں, یہ اچھی طرح پتہ ہے. اگر یہاں ہاتھ اٹھوائے جائے نا کہ کتنے عشاء پڑھ کے آئے بتاؤ, اور کتنے جا کے فجر پڑھنے کی نیت رکھتے ہیں, تو پھر دیکھیں گے آپ کے ہوتا کیا ہے. لیکن یہاں ہم کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلاتے, اس لیے ہم ہاتھ اٹھوا کے کسی کو ذلیل نہیں کریں گے. لیکن اتنا ضرور کہیں گے اگر آپ نے ایک عشاء چھوڑ دی نا, ایک عشاء, ہزاروں جلسوں میں شرکت بھی اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے. آپ نے ایک فجر چھوڑ دی نا, لاکھوں جلسوں میں شرکت بھی اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے. نماز نماز ہے. اللہ نے ہر چیز کا حکم قرآن میں کسی کا 1 بار, کسی کا 2 بار, کسی کا 4 بار. نماز وہ عبادت ہے جس کا حکم اللہ نے پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ دیا ہے. آخر کچھ تو ایسی خاص بات ہے نماز میں کہ جس کا حکم اللہ 700 بار دے رہا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب تم ایک نماز چھوڑتے ہو تو تم گویا کہ 700 بار اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. تو بہرحال جو آخری بات کہنا تھی وہ کہہ کر رخصت ہوتا ہوں, کیونکہ مجھے بھی اگلا سفر کرنا ہے, وقت پہ پہنچنا ہے اپنی منزل پر. ایک جوان تھا, ابتدائی جوانی میں اس نے قدم رکھا. اس کے گھر سے, اس جوان کے گھر سے کہا گیا کہ تم بازار جا کر کے فلاں چیز لے آؤ. وہ جوان گیا, اور جانے کے بعد جیسے اس نے مارکیٹ میں قدم رکھا تو ایک خوبصورت لڑکی تھی, حسین و جمیل لڑکی, وہ بھی مارکیٹ میں بازار میں کچھ لینے آئی تھی. اس کی عمر بھی ابھی بہت بڑی نہیں تھی, وہ جوانی کی شروعات میں تھی. اس جوان کی بھی شروعاتی جوانی تھی, اس لڑکی کی بھی شروعاتی جوانی تھی. دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے چار ہوئی. تو اس جوان نے اس لڑکی سے کہہ دیا اپنے انداز میں, منچلے پن میں, اے لڑکی وہ کتنی خوبصورت ہے, تیری آنکھیں کتنی حسین ہیں, تیرا حسن کتنا غضب کا ہے, تیری آنکھوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے نرگس کے پھول نظر آ رہے ہیں, تیرے بالوں کی نرمی سنبل کے پودے کی طرح نظر آتی ہے, تیرے رخسار کی سرخی لال یمن کو چیلنج کر رہی ہے, اتنی حسین ہے تو. کوئی دوسرا لڑکی ہوتی, جاہل گوار, دین سے دور, نماز سے دور, شریعت سے دور, اس کی پرورش سیدہ فاطمہ کے کردار کے سانچے میں ہونے کی بجائے اگر فلموں اور سیریل کی بنیاد پر ہوئے ہوتے تو وہ تو بالوں کو جھرجھری دیتی اور اپنے آپ کو ملکہ حسن سمجھتی. لیکن حیرت تھی, بچیوں کی تربیت اس زمانے میں سیریل, فلمیں, ناولوں کے سائے میں نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کے سائے میں ہوئی تھی. اس وقت باپ اپنے بیٹی کو موبائل نہیں دیتا تھا بلکہ کردار فاطمہ کا زیور عطا کرتا تھا. اس لیے کہ سونے کے زیور کوئی چھین سکتا ہے, کردار فاطمہ کا زیور تو مرے دم تک نہیں چھینا جا سکتا. آج ضرورت ہے کردار سیدہ کو زندہ کرنے کی. محرم میں 10 دن کے حسینی بنتے ہو, کیا بنے, لمحے لمحے کے حسینی بنو. اور حسینیت وہ ہے جس میں بے پردگی نہیں ہے, حسینیت وہ ہے جس میں بے نمازی پن نہیں ہے, حسینیت وہ ہے جس میں شراب نہیں ہے, حسینیت وہ ہے جس میں جوا نہیں ہے, حسینیت وہ ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے, حسینیت وہ ہے جس میں بیٹا تو قربان ہے مگر نماز قربان نہیں ہے, حسینیت وہ ہے جس میں 6 مہینے کا معصوم تو قربان ہے لیکن شریعت قربان نہیں ہے. ہم ساری چیزیں حسینیت کے الٹ کرتے ہیں اور صرف شربت اور کھچڑے کے حسینی بن کے رہ گئے. بس اتنا رہ گیا ہے. 10 دن کے جلسے والے, نان کھٹائی والے حسینی. یاد رکھنا اگر آپ نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے تو آپ حسینی کہلا کر یزیدی کردار کو زندہ کر رہے ہو. اگر آپ شراب کے اڈے پر ہو تو حسینی کہلا کر اب کردار یزید زندہ کر رہے ہو. خدا کے لیے حال پہ رحم کرو. امام حسین کو, ان کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے, ان کے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے. اس لیے توبہ کر کے پلٹو. اس جوان نے اس لڑکی کے حسن کی تعریف کی, اس نے گردن کو جھرجھری دینے کی بجائے وہ غصے میں آئی. اس نے کہا رک, تو میرے حسن کی تعریف کرتا ہے, ابھی مزہ چکھاتی ہوں. سب سے زیادہ میرا حسن تجھے کہاں کا لگتا ہے. اس نے کہا تیرے جسم میں سب سے زیادہ خوبصورت تیری آنکھیں, تیری جھیل سی آنکھیں,
اس میں ڈوب کر کے نہانے کو جی چاہتا ہے، اتنی خوبصورت ہے تیری آنکھیں۔ اس نے کہا رک، ابھی تجھے مزہ چکھاتی۔ وہ واپس گئی، تھوڑی دیر میں ایک بوڑھی کنیز آئی، اور اس بوڑھی کنیز نے ایک ٹرے کپڑے سے ڈھکا ہوا پیش کیا۔ اے لڑکے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی کے حسن کی تعریف تو نے ہی کی تھی۔ اس نوجوان نے کہا ہاں۔ اس نے تحفہ دیا، وہ جوان خوش ہوا، پہلی محبت کا تیر نشانے پہ جا لگا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی کپڑا ہٹایا، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اس میں ایک چٹھی تھی اور 2 کٹی ہوئی آنکھیں رکھی ہوئی تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ چٹھی دیکھا تو لکھا تھا، اے نوجوان، تو نے میرے حسن کی تعریف میری آنکھوں سے کی، تو میرے فتنے میں مبتلا ہوا۔ مجھے اندھی بن کر رہنا تو گوارا ہے، لیکن مجھے پاپی بن کر رہنا گوارا نہیں ہے۔ تو نے میری آنکھوں کی تعریف کی، آنکھوں کو دیکھ کر میرے فتنے میں تو مبتلا ہوا، میں نے آنکھیں کاٹ کے تجھے بھیج دیا ہے، یہ آنکھیں لے لے جو تجھے پسند ہے، اور مجھے بھول جا، کبھی میرا تصور بھی مت کرنا۔ وہ جوان جب گھر پلٹا تو اتنا متاثر تھا کہ آنکھیں رو رہی تھیں، آنسو بہ رہے تھے، پورا بدن کانپ رہا تھا۔ مصلی پہ بیٹھ کے پوری رات توبہ 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 توبہ، استغفار استغفار استغفار، اللہ کی بارگاہ میں خوب آنسو بہائے۔ پھر صبح ہوتے ہوتے خیال آیا، جرم تو کریں مخلوق کا اور معافی مانگے خدا سے، دل دکھائیں مخلوق کا، معافی مانگے خدا سے، حق تلفی کرے مخلوق کی، معافی مانگے خدا سے۔ اے فلاں، تو نے ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی، ارے وہ اتنی خوبصورت تھی، آنکھیں کاٹ کر تیری وجہ سے دے دیا، اب وہ اندھی ہو گئی، اس کو کون اپنائے گا؟ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کی شادی کس کے ساتھ ہو سکے گی؟ میں نے تو اس کی زندگی تباہ کر دی 2 جملے بول کر۔ جب خیال آیا تو سوچا چلو اس لڑکی سے چل کے معافی مانگ لے، اس کو راضی کر لے، کوئی مسئلہ حل کریں۔ جب اس کے محلے میں پہنچا وہ جوان تو دیکھا کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا یہ کس بزرگ کا جنازہ ہے جس میں پورا محلہ سوگوار ہے اور اتنی پبلک ہے اس کے اندر؟ کہا یہ کسی بزرگ کا جنازہ نہیں، ہمارے محلے کی ایک باغیرت لڑکی کا جنازہ ہے۔ کل بازار گئی تھی کچھ خریدنے، کسی لڑکے نے آنکھوں کی تعریف کر دی، آنکھیں کاٹ کر اس کو بھجوا دیا تاکہ اس کے پاپ میں، اس کے فریب میں مبتلا نہ ہو۔ آنکھیں جذبات میں کاٹ کر بھجوا تو دیا، لیکن پورا دن درد سے تڑپتی رہی، آخرکار درد برداشت نہ ہوا تو صبح ہوتے ہوتے اس لڑکی نے دم توڑ دیا۔ ہمارے محلے کی اسی باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے جس کو فخر کے ساتھ اور سوگواری کے عالم میں لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اس جوان کو احساس ہوا، او فلاں، تو نے کسی کی زندگی ہی تباہ نہیں کی، بلکہ تو نے تو کسی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، کسی کو تو نے نابینا ہی نہیں کیا، کہ تیرے جملوں نے کسی کو اندھا نہیں کیا بلکہ زندگی بھی چھین لی۔ اس کے بعد وہ جوان ایسا پلٹا توبہ کر کے کہ اللہ نے اس جوان کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا ولی بنایا۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایک لڑکی کا تقویٰ کسی جوان کو ولایت کے مقام تک لے جا رہا ہے۔ کاش ہمارے گھر کی بیٹیاں، ہماری بچیاں پردے کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، مذہب کی طرف آئیں۔ اور آپ کو بھی یہی کہتا ہوں، نوجوان اب شادی کرنے میں جو ہے وہ خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈنے کی بجائے دیندار لڑکیاں ڈھونڈے، اس لیے کہ خوبصورت ماں خوبصورت بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن دیندار ماں دیندار بیٹے ہی کو جنم دیا کرتی ہے۔ اس لیے اگر اپنے گھر میں اپنی نسلوں کو دیندار چاہتے ہو، ایک انگریز مفکر نے کہا تھا، تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی نسل عطا کروں گا۔ یہاں کے علماء کی یہی فکر ہے کہ مدرسہ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا للبنات قائم ہو اور بچیاں پڑھیں، اور یہاں سے ایک مشن ہو بچیوں کو سنوارنے کا، ماں کی گود کو۔ کسی نے کہا تھا کہ آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا، لیکن میں اس کو تھوڑا ترمیم کر کے عرض کروں، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح۔ اگر ماں کی گود مریم کی طرح ہو جائے تو آج بھی بچے نیک اور صالح پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ تعالی معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد